السلام علیکم، کامران کوکنگ اسٹوڈیو میں آج ہم بنائیں گے چپلی کباب، جو بہت ہی مزیدار تیار ہوتا ہے۔ تو اس میں جو انگریڈینٹ شامل ہوتے ہیں ان میں آپ پیاز لے لیں اور ان کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے پھر اس کا پانی آپ نے نکال دینا ہے۔ اس کے بعد ٹماٹر، ہری مرچ، ادرک لہسن کا پیسٹ، دھنیا اور پودینہ چوپ کر کے کاٹ لیں چھوٹا چھوٹا۔ اس کے بعد اس میں جو اسپائسز جائیں گے ان میں دڑا مرچ ہے وہ تھوڑی زیادہ ایڈ کریں، اور باقی جو سرخ مرچ، کشمیری لال مرچ، ہلدی، زیرہ، دھنیا، انار دانہ، ایک عدد انڈے کی سفیدی اور آٹا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ½ kg ہمارے پاس قیمہ ہے، تو اس کو ہم ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے ہم نے میش کر لینا ہے، مسلنا ہے۔ جتنا زیادہ ہتھیلی کی مدد سے اس کو مسلیں گے اس کے ریشے نکلیں گے اور قیمہ کباب کے لیے اچھی طرح سے تیار ہو جائے گا، سیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم اس میں مکئی کا جو آٹا ہے وہ ہم شامل کر رہے ہیں، 2 ٹی اسپون ہے، اور جو باقی انگریڈینٹس ہیں وہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں، اور ابھی ان کو اچھے طریقے سے ہم نے اس میں مکس کر لینا ہے کہ قیمہ اور یہ سب مسالہ جات یکجان ہو جائیں۔ تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے اچھے طریقے سے قیمے کو تیار کر لیا ہے، مسالے ہمارے یکجان ہو چکے ہیں۔ یہ بھی قیمہ جو ہے نا یہ بھی بکھرے گا نہیں، جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو اس کی کوئی بھی چیز آئل میں جا کے قیمے سے الگ نہیں ہوگی۔ یہ ابھی اس سٹیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے میریریٹ کرنے کے لیے کہ یہ اور اچھا بن جائے۔ اس کے بعد جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو اس کے لیے سب سے جو چیز چاہیے ہمیں مین وہ ٹھنڈا پانی ہے۔ ٹھنڈے پانی کی مدد سے آپ اپنے ہاتھوں کو گریس کر لیں کہ یہ پھر قیمے اور اس کا جو ہیٹ کی وجہ سے، ہاتھ کی ہتھیلی ہیٹ کی وجہ سے قیمہ پھر خراب نہیں ہوتا ہے۔ فریج سے نکالا ہوا قیمہ ہے ہمارا، اس کو ہم اچھے سے یہ ٹکیا بنا لیں گے، چاہے آپ اس کی شیپ گول بنائیں یا چکور، کسی طریقے جس طریقے سے آپ کو پسند ہے۔ پہلے آپ آئل کو بہت تیز گرم کر لیں، جب اس میں ہم ٹکی ایڈ کر لیں گے تو پھر آئل کو ہم نے سلو میں پہ کر لینا ہے، تو وہ پھر آرام سے پکتا رہے۔ جلدی میں آپ بنائیں گے تو وہ باہر سے تو پک جائے گا لیکن اندر سے کچا رہے گا۔ اس طرح اور دھیمی آنچ پہ اس کو پکائیں گے تو یہ اندر سے پھر جوسی تیار ہوگا۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا پیارا کلر آیا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے جتنے بھی آپ کے کباب ہیں وہ ان کو اسی طریقے سے آپ بنائیں گے تو آپ کا کباب ٹوٹے گا بھی نہیں، وہ آئل میں جا کے بکھرے گا بھی نہیں، جڑی رہیں گی ساری چیزیں اسی طریقے سے۔ بہت مزیدار یہ تیار ہوتا ہے۔ تو اس کو ہلکی آنچ پہ تیار ہونے دیں، جتنا یہ ہلکی آنچ پہ پکے گا تو اندر سے بہت ہی جوسی تیار ہوگا۔ تو یہ ہم ساتھ ساتھ اس میں بنا کے ایڈ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو کباب ہیں وہ ٹوٹے نہیں ہیں بالکل بھی۔ تو چلے آئیں فائنل لک کی طرف۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کباب تیار کر لیے ہیں۔ آپ اس طریقے سے لیمن اور ہری مرچ کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مزیدار تیار ہوئے ہیں۔ تو اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔